تو فرماتے ہیں کہ اس کا جواز ہے، اور ساتھ میں اس ترجمے وضوء الرجل مع امراتہ کہ کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کے وضو کر سکتا ہے، یہ ترجمے کا ترجمہ بھی ہے اور کسی لحاظ سے آنے والے حدیث کی تشریح بھی ہے، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہر ترجمہ مثبتہ ہونا ضروری نہیں، کوئی ترجمہ شارحہ بھی ہوتا ہے جو آنے والی حدیث کی تشریح کر دی۔ وہ تشریح یہ کہ آگے روایت آ رہی ہے کہ عہد صحابہ میں، دور صحابہ میں مرد عورتیں مل کر کے وضو کیا کرتے تھے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ پھر اس میں اجانب بھی ہوں گے، پرائے مرد بھی ہوں گے، پرائی عورتیں بھی ہوں گی، تو مل کر کے وضو کیسے کرتے ہوں گے؟ علماء نے شارحین نے تعویلیں کی، کوئی کہتا ہاں یہ پھر وہ یعنی حجاب سے پہلے کی بات ہوگی، کسی نے یہ تعویل کی کہ ہاں پھر وہ رجال جو ہے نا پہلے وضو کر کے جاتے ہوں گے، نساء بعد میں آتی ہوں گی، تو کوئی کیا یہ مطلب تکلفات باردہ۔ امام نے ایک لفظ سے ساری حدیث کی وضاحت کر دی، یعنی مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں مرد عورتوں مل کے وضو کرتے تھے، مانا ہر کو مرد اپنی مائی سے، یہ تھوڑی کہ ساری مرد ساری عورتیں جو باہر آ کر کہیں جمع ہو جائیں اور سارے مل کر کے وضو کریں، یہ مراد نہیں۔ یہ جو کہا کہ اس زمانے میں مرد عورتوں سے مل کر کے وضو کرتے تھے، یعنی ہر مرد اپنی مائی سے مل کر کے وضو کرتا تھا، تو بتا دیا وضو الرجل مع امرأتی، یعنی نساء سے مراد اپنی بیوی اپنے اہل کے ساتھ مل کر کے وضو کرتا تھا، تو حدیث کی تشریح ہو گئی۔ اور الجزء ثانی یہ کہ فضل وضوء المرأة، عورت وضو کرے اور باقی فی الاناء، یعنی عورت کے وضو کے بعد جو پانی باقی برتن میں رہ جائے تو یہ ہے کہ کیا اس سے وضو ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو بظاہر امام یا حنفیہ کی تائید کر رہے ہیں، جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ عورت کے باقی فی الاناء پانی سے مرد وضو نہ کرے، لیکن امام فرماتے فضل وضوء المرأة، عورت کے باقی فی الاناء جو پانی ہے اس سے جو ہے آدمی وضو یا پاکی کر سکتا ہے، تو اس میں گویا کہ حنفیہ کی کیا ہو رہی ہے، موافقت ہو رہی ہے۔ اور آگے جو ہے حسب معمول کچھ آثار پیش کیے ہیں، تو دو اثر پیش کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیقاً، کہ جن دونوں اثروں کو دوسری جگہ جو علماء نے ان کو موصول بھی کیا ہے، معنی سند کے ساتھ ان کا ذکر آیا ہے۔ اور پہلا اثر معلق، تو پہلا اثر معلق یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو گرم پانی سے کیا، یعنی عادت مبارکہ یہ ہوتی کہ سردی کے موسم میں پانی گرم کرواتے اور گرم پانی سے وضو فرماتے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ کام جب آدمی گھر میں ہوتا ہے تو عموماً اس قسم کی خدمت اپنے گھر والوں سے لیتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ مانا جب عورتیں یہ خدمت کرتی ہیں پانی کو گرم کرتی ہیں تو پھر بعض اوقات اس کو بھی دیکھتی ہیں کہ زیادہ گرم تو نہیں ہوا، تو پھر اس میں پانی کو چیک بھی کرتی ہیں کہ مثلا پانی گرم ہو رہا ہے، پھر انگلی ڈالی کہ دیکھو پانی نارمل ہے یا کوئی زیادہ گرم تو نہیں ہو گیا، تو ظاہر بات ہے حضرت عمر کی گھر والی بھی اس طرح کرتی ہوگی، لیکن اس کے بعد گرم پانی لا کے سامنے رکھا اور لے کر کے حضرت عمر نے وضو فرمایا، کبھی بھی یہ نہیں پوچھا کہ تو نے انگلی داخل تو نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ انگلی کے داخل کرنا اور نہ کرنا ان کا کوئی فرق نہیں ہے، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ انگلی جب داخل ہو گئی تو پانی مستعمل ہو گیا، انگلی داخل نہیں ہے تو پانی مستعمل نہ ہوا۔ تو اب دیکھیں داخل کرنے سے بظاہر مستعمل ہے اور داخل نہ کرنے سے غیر مستعمل ہے۔ حضرت عمر یہ نہیں پوچھتے تھے، معلوم ہوا کہ عورت کا جو پانی، کیونکہ انگلی جو ڈالی تو یہ پانی جو ہے یہ گویا کہ باقی فی الاناء، عورت کے پانی کے یعنی انگلی ڈالنے کے بعد یعنی وہ پانی باقی رہ گیا، عورت کے استعمال کے بعد پانی جو برتن میں رہ گیا، حضرت عمر نے اسی سے وضو فرمایا۔ تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ عورت کے وضو کے بعد جو پانی باقی فی الاناء ہے یہ گویا کہ اگرچہ مستعمل پانی ہے تاہم اس سے وضو کرنا حضرت عمر کا ثابت ہے۔ امام بخاری کے بغیر یہ ہے، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ عورت کا جو باقی فی الاناء ہے اور اسی یعنی استعمال کے بعد جو پانی پیچھے رہ جائے تو مانا اسے وضو کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ اس طرح دوسرا وَمِن بَيْتٍ نَصْرَانِيَّةٍ، یہ دوسرا اثر ہے کہ حضرت عمر کسی سفر میں جا رہے تھے اور آگے جا کر کہیں نماز کا وقت آ گیا اور پانی کی ضرورت پڑی، موسم بھی سردی کی تھی، تو اور کوئی گھر مسلمان کا نہیں ملا، عیسائی کا گھر تھا، پھر ان کو کہا کہ آپ ہمیں پانی گرم کر کے دیں، انہوں نے پانی گرم کر کے دیا
اور لے کر کے وضو فرمایا. اور میں نے وہی جو بات ابھی عرض کی کہ پانی کے گرم کرنے میں عورتیں پانی کو چیک کرتی ہیں، تو نصرانی عورت نے پانی کو چیک کیا ہوگا، لیکن حضرت عمر نے یہ نہیں پوچھا کہ انگلی ڈالی یا نہیں ڈالی. اگر ڈالی ہے تو میں وضو نہیں کروں گا. یہ تفصیل تو معلوم نہیں کی. معلوم ہوا کہ عورت کا جو بقیہ ہے تو اس سے بھی آدمی جو ہے وہ یعنی کیا ہے، آدمی اسے وضو کر سکتا ہے. جی. یہ وہی روایت جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ اسی باب میں روایت آ رہی ہے عبداللہ بن عمر کی کہ عہد رسالت میں رجال نساء مل کر کے وضو کیا کرتے. تو گویا کہ امام نے وہ پہلا ترجمہ کا جز رکھ کر کے حدیث کی تشریح فرما دی کہ مل کر کے وضو کرنے سے مراد ہے کہ ہر کو اپنی عورت سے مل کر کے وضو کرتا تھا. اور باقی اس سے پھر یہ بھی ہے کہ جب اپنی عورت سے مل کر کے جب وضو کرے گا تو اس کی ظاہر بات ہے کہ استعمال کا بقیہ ہوگا، تو معلوم ہے کہ عورت کے بقیہ سے آدمی وضو کر سکتا ہے. تو یہ جو حدیث مسند ہے اس سے یعنی جز ثانی حدیث مسند سے اور یہ جو اثر ہے، اثر اور حدیث مسند دونوں سے جز ثانی ثابت ہو رہا ہے اور حدیث مسند سے جز اول ثابت ہو رہا ہے. تو اس سے معلومات کہ یہ جو امام کوئی باب رکھتے ہیں تو اس کی معنی یہ نہیں کہ تمام اجزاء تمام احادیث سے ثابت ہوں، بلکہ ایک جزء کسی ایک حدیث سے ثابت ہو اور دوسرا جزء دو حدیثوں سے ثابت ہو، لیکن مجموعی طور پہ گویا کہ حدیثوں سے اگر ثابت ہو جائے تو ایسا سمجھیں کہ گویا کہ ترجمہ ثابت ہو گیا. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر حدیث سے ہر جز کا ثابت ہونا ضروری نہیں. مثلا 5 حدیثیں پیش کی، ان میں سے ایک جز ایک سے ثابت ہوا، دوسرا جز 5 سے ثابت ہوا، تو پھر بھی مجموعی طور پہ ترجمہ ثابت ہو گیا. تو چنانچہ یہاں ایسا ہی ہے کہ حدیث ثانی سے جز ثانی جو ہے دونوں حدیثوں سے اثر سے بھی حدیث مسند سے بھی جز ثانی ثابت ہو رہا ہے، جبکہ جز اول جو ہے فقط ایک حدیث سے ثابت ہو رہا ہے پچھلی سے. تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ گویا کر ترجمہ ثابت ہے. جی. لا آکلو. حضرت جابر کہتے ہیں میں بیمار تھا، ہوش حواس نہیں تھا، سمجھ بوجھ نہیں تھی. فتوضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا اور وضو کے بعد جو باقی فی الاناء تھا وہ پانی جو وضو کا بقیہ تھا وہ میرے اوپر ڈال دیا. عقل تو پھر مجھے ہوش آ گیا. پھر میں نے کہا یا رسول اللہ لمن المیراث، اگر میری موت واقع ہو جائے تو میرے وارث کون بنیں گے؟ انما یرثنی کلالہ، اور میرا وارث کلالہ ہو رہا ہے. مقصد یہ کہ میں ایسا بندہ ہوں کہ جو میرا نہ اصول ہے نہ فروع ہے. کلالہ کی کئی تعریفیں ہیں. کلالہ مورث کو بھی کہتے ہیں اور وارث کو بھی کہتے ہیں. ایسا مورث جس کا اصول بھی نہ ہو فروع بھی نہ ہو.